حسن انداز میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ دنوں کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی کچھ ہی روز پہلے ہم چاند کی تلاش میں تھے، آج پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت ہم نے کتنی تلاش کی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلے عشرے کی دعا تھی۔ کہیں ذکر آتا ہے کہ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو رحم فرما، بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم کرنا انتہائی اچھا لگتا ہے، اور رحم ان لوگوں کے اوپر کیا جاتا ہے جو طلبگار ہیں۔ اور پہلا عشرہ ہم نے کیسے گزارا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب پہلا عشرہ گزر چکا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کرتے رہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہوں گے بھی جنہوں نے ہر وقت اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھا، اور خاص کر حفاظ کرام رمضان کے مہینے میں بیشتر اوقات قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں، قابل تحسین ہیں۔ اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ اور بہت سارے مسلمین کوشش کرتے ہیں کہ تراویح میں قرآن پاک کو سنا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کھڑے ہونا قبول فرمائے۔ آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شمار روزدار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو قیام تو کرتے ہیں، تراویح تو پڑھتے ہیں، نوافل تو ادا کرتے ہیں، صبح کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، مگر ان کو تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قیام کرنے والے اور ایسے روزہ رکھنے والوں میں ہمارا شمار نہ کرے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنا احتساب نہیں کیا؟ من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں روزے رکھنے ہیں اور اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بھوکے اور پیاسے رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس ڈگر کے اوپر لانا۔ 11 ماہ انسان آہستہ آہستہ بہکتا بہکتا دور نکل جاتا ہے۔ 1 ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ریفریشر کورس رکھا ہے۔ اس کے اندر صبح اٹھ کر کھانا کھانا ہے، سحری کرنی ہے، اور عہد باندھنا ہے کہ میں سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں رہوں گا، نافرمانی میں نہیں جاؤں گا۔ اور وہ چیزیں جو عام دنوں میں انسان کے اوپر حلال ہیں، اب یہ ان کا پابند ہے، وہ کھا نہیں سکتا، اور عام دنوں میں جب چاہے کھا سکتا ہے۔
اب کھانے کا پابند ہے۔ اسی طرح بے شمار اور معاملات جو اس کے اوپر حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کو پابند کر کے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی میں رہنا اصل میں یہ تقوی کا معیار ہے۔ اللہ کی بندگی میں ہو، جس اللہ کے لیے تم نے کھانا پینا چھوڑا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہے، خیانت کرنی بھی چھوڑنی ہے، کسی کے ساتھ دغا کرنا بھی چھوڑنا ہے، جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی چھوڑنا ہے۔ جیسے منہ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح اس جسم کو، اس زبان کو، اس آنکھ کو اور ان ہاتھوں کو، ان قدموں کو برائی سے بھی روکنا۔ اگر تو ان معمولات کے اوپر ہم آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے شب و روز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ابھی میرے بھائیوں بہت وقت ہے، ابھی 10 دن گزرے ہیں، 20 دن آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ابھی کافی وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہوا، اس لیے اپنے احتساب کریں۔ اور احتساب کے لیے ہم صبح روزہ رکھتے ہیں، عام دنوں میں اگر 1 روٹی کھاتا ہے آدمی تو پراٹھے 3 کھا کے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے بھی منع فرمایا گیا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اگر انسان صبح اٹھ کر کے زیادتی کرتا ہے تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ انسان اتنا کھا لے کہ سارا دن اس کو ڈکار ہی آتے رہے اور اس کو جناب بات یاد ہی نہ رہے، اس کی غنودگی نہ اس سے اترے، یہ درست بات نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو۔ یہ بھی تقوی ہے کہ تم جتنا کھاتے ہو روٹین میں ایک حصہ کھاؤ، ایک پیو اور ایک اپنا خالی رکھو۔ کھانے کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر تم روزہ رکھتے ہو تو پھر تو تقوی کا روزہ ہے۔ اگر صبح اٹھ کر کے 4-5 چرگے کھا کر 3 پراٹھے کھا کے اور لسی کا پورا جگ پی کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ تو ہوگا لیکن تقوی والا روزہ نہیں ہے، خدا خوفی والا روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح افطار کرتے وقت فرمایا کہ روزوں کے اندر مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب رزق جب بڑا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کیسے جھپٹتے ہیں؟ دعا پڑھ کے جاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جاتے ہیں، روزہ کھولنے کی دعا پڑھ کے جاتے ہیں، جہاں ویسے ہی ہم وہ شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ ہی ہم نے بھی کھانا شروع کر دیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ادھر دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے والے سب کو ہم ہی کھا جائیں۔ اور میں کل مما یلیک و کل بیمینک و کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھایا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، یہ نہیں کہ ادھر سے بھی ہاتھ مارو ادھر سے بھی ہاتھ مارو، تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی انسان کو لمٹ میں لے کے آتا ہے، کھانا ہے تو اس کی بھی لمٹ مقرر کرنی ہے، اگر بولنا ہے تو بھی لمٹ مقرر کرنی ہے، اگر تولنا ہے تو بھی لمٹ مقرر کرنی ہے، اگر گواہی دینی ہے تو بھی دیکھنا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر انسان کوئی قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے، نگاہ اس کی اس سے باہر نکل رہی ہے، غارگی کی طرف جا رہی ہے، تو سوچنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب یہ جو اس کی ریہرسل ہے یہ پورے 11 ماہ اس کے کام آئے گی، یہ ریفریشر کورس ہے۔ اگر تو یہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو ہم خود احتسابی کر رہے ہیں، ہم شب و روز اپنے فعل اور عمل کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے کون کون سی برائیوں کو چھوڑا ہے اور کون کون سی برائیاں ابھی ہمارے دل اور دماغ اور جسم اور جان کے اندر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ اب یہ رحم پہلا اشرا، اگلا اشرا استغفار ہے۔ اب اس رحم کے بدلے میں معافی مانگتا ہے انسان، معافی، رحم رحم رحم، اس کے بعد کہتا ہے ربی اغفر ورحم، اب فرمایا استغفر اللہ ربی، اللہ اب تو مجھے معاف کر، اب تو مجھے معاف کر۔ خود احتسابی کر کے اگلے اشرے میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے بچوں اور میرے عزیزوں کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ یہ گنتی کے دن سپیڈ سے گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنا احتساب کیا
اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، انہوں نے اس سے ذخیرہ اکٹھا کر لیا نیکیوں کا، اور انہوں نے عہد باندھ لیا، یہ عہد وہ تجدید عہد کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہم تیرے خوف میں رہ کر کے اپنی زندگی بسر کریں۔ اگر ایسا چلن ہمارا نہیں ہے تو ہمیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہے، موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے دوبارہ نئی کوشش کریں، ری سیٹلمنٹ کریں، اپنے آپ کو دوبارہ تیار کریں کہ اللہ ہمارا جو وقت گزر چکا ہے ہم معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، جتنا وقت گزر گیا وہ ہم نے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا، اللہ تو ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یہ نئے عشرے میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، پہلا احتساب اور اس کے بعد اگلا آغاز۔ اگر ہم نے احتساب نہیں کیا تو ہم احتساب کریں۔ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو احتساب اور ایمان کی حالت میں روزے رکھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس نے اپنا تولنا، اپنا کھانا، اپنے معاملات زندگی ان میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی اور نہ لانے کی کوشش کی، اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کو اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔